السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سامعین اور ناظرین کیسے ہیں؟ امید ہے کہ آپ خیریت و عافیت سے ہوں گے۔ ابھی کچھ دن پہلے میں نے ترکی زبان میں ایک کہانی پڑھی تھی۔ یہ دراصل میاں بیوی اور 3 بچوں پر مشتمل فیملی اور گھرانے کی کہانی تھی، جو جیسے تیسے زندگی گھسیٹ رہے تھے۔ جو جمع پونجی ان کے پاس تھی وہ گھر کے سربراہ کے علاج معالجے پہ لگ چکی تھی، مگر وہ اب بھی وہ چارپائی سے لگا ہوا تھا۔ آخر اسی حالت میں ایک دن بچوں کو وہ باپ یتیم کر گیا۔ رواج کے مطابق 3 دن تک پڑوس سے کھانا آتا رہا۔ چوتھے دن بھی وہ مصیبت کا مارا گھرانہ کھانے کا منتظر رہا، مگر لوگوں نے اپنے کام دھندوں میں فوکس کیا اور ان سے غافل ہو گئے۔ کسی نے بھی اس گھر کی طرف توجہ نہیں دی۔ بچے بار بار باہر دروازے پر نکل کر سامنے والے سفید مکان کی چمنی سے نکلنے والے دھوئیں کو دیکھتے اور وہ سمجھتے تھے کہ شاید ان کے لیے کھانا تیار ہو رہا ہے اور اب کوئی انکل یا اب کوئی آنٹی آئیں گی اور وہ کھانا ہمیں دے جائیں گی۔ لیکن جب وہ گھر کی طرف آتے ہوئے قدموں کی چاپ کو سنتے تھے تو انہیں لگتا تھا شاید کوئی کھانے کی تھالی، شاید کوئی کھانے کا ٹفن اٹھائے آ رہا ہے، مگر کسی نے بھی ان کے دروازے پر دستک تک نہیں دی۔ ماں تو پھر ماں ہوتی ہے، اس نے گھر سے کچھ روٹی کے سوکھے ٹکڑے ڈھونڈ نکالے، ان ٹکڑوں سے بچوں کو بہلا پھسلا کر کھلا کر سلا دیا۔ اگلے دن پھر بھوک سامنے کھڑی تھی، گھر میں تھا ہی کیا جسے بیچا جاتا۔ پھر بھی کافی دیر کی تلاش اور جد و جہد کے بعد 2-4 چیزیں کباڑے کی گھر کے ساز و سامان کی نکلی، جنہیں کباڑے کو فروخت کرنے گئے، کباڑیوں کو بیچ دیا اور 2-4 وقت کے کھانے کا انتظام ہو گیا۔ لیکن ان 2-4 وقت کے کھانے کا جو انتظام تھا اور جو پیسے آئے تھے کباڑے کو بیچنے کے، یہ پیسے بھی ختم ہو گئے۔ تو پھر جان کے لالے پڑ گئے۔ بھوک سے نڈھال بچوں کا چہرہ ماں سے دیکھا نہ گیا۔ 7ویں دن بیوہ ماں برقعے میں لپٹ کر یا برقع اوڑھ کر محلے کی پرچون کی دکان پر جا کھڑی ہوئی۔ دکاندار اور دوسرے گاہکوں سے فارغ ہو گیا تو اس بیوہ عورت کی طرف متوجہ ہوا۔ خاتون نے ادھار کچھ راشن مانگا تو دکاندار نے نہ صرف یہ کہ انکار کیا بلکہ 2-4 باتیں بھی سنا دیں۔ اسے خالی ہاتھ ہی اس بیوہ عورت کو اپنے لال اور ننھے منھے بچوں کے پاس گھر لوٹنا پڑا۔ ایک تو باپ کی جدائی کا صدمہ، اوپر سے مسلسل کئی دنوں کا فاقہ۔ 8 سالہ بیٹے کی ہمت جواب دے گئی اور وہ بخار میں مبتلا ہو کر چارپائی پر پڑ گیا۔ دوا اور دارو کہاں سے ہو؟ یہاں تو کھانے کو لقمہ نہیں تھا۔ چاروں گھر کے کونے میں دب کے پڑے ہوئے تھے، ایک ماں، بیٹا، بیٹی اور ایک بیٹا۔ دوا دارو کہاں سے؟ کچھ انتظام نہیں تھا۔ اور ماں بخار سے آگ میں تپ رہے بیٹے کے سر پر پانی کی پٹیاں رکھ رہی تھی، جبکہ 5 سالہ بیٹا اپنے ننھے منھے ہاتھوں سے بھائی کے پاؤں دبا رہا تھا اور بیٹی وہ بھی پاؤں دبا رہی تھی۔ وہ بیٹی جو اپنے بخار میں تپتے ہوئے بھائی کے اپنے ہاتھوں سے پاؤں دبا رہی تھی، وہ اچانک اٹھی، ماں کے پاس آئی اور کان سے منہ لگا کر بولی، ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں بھائی کب مرے گا؟ ماں کا دل پر ایسا دھچکا لگا گویا کہ کسی نے اس کا دل کاٹ دیا، خنجر اس کے دل پر چلا دیا۔ تڑپ کر بیٹی کو ماں نے سینے سے لپٹا لیا، پوچھا، میری بچی تم یہ بات کیوں کہہ رہی ہو؟ بچی معصومیت سے بولی، ہاں اماں، بھائی مرے گا تو کھانا آئے گا نا۔ اگر ہم آس پاس اپنے پڑوس میں نظر دوڑائیں تو اس طرح کی ایک چھوڑ کئی کہانیاں بکھری ہوئی نظر آئیں گی۔ بہت معذرت کے ساتھ کہہ رہا ہوں، ہمارا معاشرہ مردہ پرست ہو چکا ہے۔ زندگی میں کوئی نہیں پوچھتا، مگر دم نکلتے وقت ہونٹوں پر دیسی گھی لگا دیا جاتا ہے۔ فاتحہ کے نام پر 7 طرح کی مٹھائیاں، 7 طرح کے پھل، گھی کی چپڑی ہوئی روٹیاں اور طرح طرح کے مرغن کھانے ثواب کا فاتح کے لیے رکھے جاتے ہیں، تاکہ لوگ سمجھیں کہ بڑے میاں دیسی گھی کے کھاتے کھاتے مرے ہیں۔
دین اسلام نے جہاں نماز روزہ حج فرض کیا ہے، وہیں پر عزیز و اقارب، پڑوسیوں اور مسکین و غربا سے صلہ رحمی کے میں جو ہے حکم دیا، اور اس میں زکوٰۃ کو کی اور صدقے کی بے حد تلقین کی ہے۔ میں نے جتنا پڑھا ہے انبیاء، ائمہ اور اللہ والوں کے واقعات کو، ان سب میں ایک بات مجھے نظر آئی ہے کہ وہ لوگ مخلوق خدا سے بے حد محبت کرتے، ان پر رحم اور درگزر کرتے تھے، اور خود بھوکے رہ کر ان مساکین، غربا اور یتیموں کو کھلاتے والے تھے۔ مخلوق خدا سے اس قدر محبت ہی نے انہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے مقرب بندوں میں شامل فرما دیا تھا، اور وہ آج کے ولی کہلاتے ہیں، اولیاء اللہ کہلاتے ہیں۔ ہم اور آپ سوچیں، ذرا غور کریں، روزانہ افطار کے ٹائم ہمارے دسترخوان پہ طرح طرح کی بے شمار نعمتیں ہوتی ہیں، لیکن کبھی ہم نے سوچا کہ ہم اپنے محلے میں کچھ گھروں کو تلاش کریں، ڈھونڈیں، جستجو کریں، تحقیق کریں غیر محسوس طریقے پر، کہ ایسے بھی گھر نکلیں گے جن کے افطار کے دسترخوان پہ آپ کو کھانا اور صرف پانی ملے گا، یا صرف آپ کو پانی ملے گا، یا صرف کھجور ملے گی۔ وہ تمام نعمتوں سے محروم ہیں، وہ اپنی زندگی کو گھسیٹ رہے، ان کے پاس حالات نہیں ہیں۔ تو اللہ کے واسطے یہ جو رمضان المبارک کا مہینہ ہے، یہ غم خواری کا مہینہ ہے۔ جو در پہ مانگنے آتا ہے وہ اپنی کئی دروں سے جا کر اپنی ضرورت پوری کر سکتا ہے۔ اصل تو یہ ہے کہ جو مانگ نہیں پاتا، جس کی خودداری اس کو کسی کے آگے ہاتھ پھیلانے نہیں دیتی ہے، اسی کو ڈھونڈیں اور ان کی مدد کریں۔ اللہ تعالی ہم کو عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔